بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور اس مقدس مہینے کی طاق راتیں، قدر والی راتیں، عظمت والی راتیں شروع ہو چکی ہیں۔ آج 21ویں رات ہوگی، اور جن ممالک میں 21ویں رات ہو چکی ہے، اگر قسمت والے کو مل گئی ہو تو سب کو مبارک، نہیں تو آنے والی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر اللہ کی رحمت کو، برکت کو، فضل کو اور اس عبادت کو تلاش کرو جس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا ہے۔ اور اس عشرے میں 9 دن یا 10 دن اعتکاف بیٹھنا حج و عمرے کا ثواب ہے، لیکن اس کے آداب اور اس کے شرائط ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ثواب ملے گا۔ اگر صرف آرام اور سکون کے لیے قرآن کو چھوڑ کر، احادیث کو چھوڑ کر، دینی مطالعے کو چھوڑ کر آپ موبائل لے کے بیٹھ جائیں اور اس کے اندر پوری دنیا کی سیر کرتے رہیں تو پھر آپ کا اعتکاف بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہی ہے اپنے آپ کو مصروف رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی معرفت کے لیے۔ یہ امت جس کو خیر کہا گیا ہے، کنتم خیر امت، اس کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل یہ کیا ہے کہ اس کی تھوڑی سی عبادت کو بھی بہت بڑی عبادت قرار دیتا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور پھر قلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے، عبادت کرنے والے بندے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان شکر گزار بندوں میں سے ہم سب کو شامل کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری راتوں کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا، تلاش کرو۔ یہ کیوں؟ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ آپ منبر پہ بیٹھے یہ فضائل بیان فرما رہے تھے، اور بالکل اس رات کے تعین کے بارے میں، کون سی یہ رات ہے، بالکل ہی آپ کی زبان کی نوک مبارک پہ تھا وہ لفظ۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں جو بھی تھی بیان فرمانے والے تھے۔ اتنے میں مسجد کے اندر 2 آدمیوں کے درمیان کسی لین دین کے معاملہ پر تنازع ہو گیا، اور لین دین بھی وہ آدمی کر رہا تھا جس کا اتنا بڑا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ تھا کہ اگر پرندہ اس باغ کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ صرف 1 درہم کی خاطر اس نے تنازع شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، ان کے درمیان صلح فرمائی، اور پھر منبر پہ بیٹھے تو وہ بات آپ کے ذہن سے نکل گئی۔ یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ آپ نے فرمایا التمسوا، ان کو تلاش کرو طاق راتوں میں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ اور اگر کسی خوش نصیب کو، کسی قسمت والے کو، کسی مقدر والے کو اس رات وہ ثواب، وہ اجر جو اللہ نے خیر من الف شہر کہا ہے مل جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور کثرت سے پڑھے۔ اس کی علامات ہیں
بندے کے دل کے اوپر رقت طاری ہوتی ہے، گناہوں سے منہ موڑ لیتا ہے، نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اس کا دل و دماغ خدمت خلق کے اوپر معمور ہو جاتا ہے، ہر چیز اس کو اللہ کے سامنے جھکتی ہوئی، ثنا کرتی ہوئی، تسبیح کرتی ہوئی، تحلیل، تحمید، تمجید کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اگر بغور نظر دیکھے بصارت اور بصیرت سے تو ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی سے ملتی ہے۔ جو کوئی سورہ قدر کو کم سے کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ 27 بار ان مقدس راتوں میں جو طاق راتیں عبادت والی کہلاتی ہیں پڑھ لیا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام ضروریات کو، اس کی تمام حاجات کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی نوافل کی صورت میں پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر کو، سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ بندہ ایسا ہوتا ہے جس طرح پہلے دن اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر گناہ سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اس رات کی قدر کیجیے، نوافل کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں، تسبیح و تحلیل و تحمید و تمجید کی صورت میں، اور جس طرح پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے، عصر کے وقت سے یہ تسبیحات، یہ تکبیرات، یہ تلاوت قرآن شروع کر لیا کریں، تاکہ آنے والے فرشتے بھی گواہی دیں تمہاری اس عبادت پہ، اور جانے والے بھی گواہی دیں۔ اللہ جب ان سے پوچھتا ہے نا میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو، اور آنے والوں سے پوچھتا ہے جب تم گئے اپنی ڈیوٹی پہ تو میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو پھر آپ کی زبان پر کلمہ ہو، تسبیح ہو، تلاوت قرآن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور زیادہ نہیں، فرمایا کہ جو 3 بار ان راتوں میں لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو کہتا ہے، پہلی دفعہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ جو دوسری دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کو لازم قرار دیتا ہے، اور جو تیسری دفعہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی معرفت عطا کر دیتا ہے۔ کون سا مشکل کام ہے؟ صدق دل سے، یقین سے، ایمان سے، اعتقاد سے آپ پڑھ کے تو دیکھیے صحیح۔ ہم مسلمانوں پہ طنز یہ ہوتا ہے کہ قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے آیا ہے، آپ باقی مذاہب کو دیکھیے، ہندوؤں کے اندر سادھوؤں کو دیکھیے، جوگیوں کو دیکھیے، سکھوں کے اندر، بدھ مت کے اندر، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حمد و ثنا میں مصروف، اللہ اس کے دل و دماغ کے اندر اپنی معرفت پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، گزر رہے تھے، ایک سادھو پہ نظر پڑی، کسی اپنی گیان دہان میں تھا، وہاں ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، اسے کہہ رہا تھا کہ مجھے انگلینڈ کے کسی چھپر ہوٹل کی چائے پلا، فلاں ملک کے ہوٹل کی بریانی کھلا، یعنی مختلف وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ یوں کیا اور پیش کر دیا۔ امام باقر یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یوں کیا اور سادھو کے سامنے رکھا، بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چڑیا کا انڈا ہے جو فلاں جگہ بیٹھی ہوئی تھی، فلاں درخت پہ اوپر بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہے۔ آپ نے ہاتھ کھولا تو واقعی اسی طرح کا تھا۔
آپ نے دوبارہ مٹھی کو بند کر کے اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ جس جگہ سے میں نے اٹھایا اسے وہاں رکھ دے۔ اپنے کسی مراقبے گیان دہان میں گیا، اس نے کہا یہ طاقت ابھی مجھ میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمام دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دو، اس کو اپنے رگ و پے میں بسا لو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ گمان نہیں کر سکتے تو اتنا تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ حدیث قدسی ہے نا، فرماتا ہے اتانی عبد اجلک ربانیا تقول للشیء کن فیکون، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھ کو ربانی بنا دوں گا۔ تقول للشیء، تب جب تو کسی چیز کے لیے کہے گا کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس کی نیت خالص ہو، رضائے الہی شامل ہو، خوشنودی خداوندی اس کے اندر شامل ہو۔ آپ مسلمانوں کو تو چھوڑے نا، مسلمانوں کے اوپر تو ہر ایک نے اعتراضات کا بچھال کی ہوئی ہے، دروازے کھولے ہوئے ہیں اعتراضات کے، طنز کے، تنقید کے۔ ہمیں تو آپس کے اختلافات ہی نہیں اٹھنے دیتے۔ تراویح کے بارے میں سوچ لیے، 8 پڑھیں 20 پڑھیں، نماز تراویح نماز ہی کوئی نہیں، آپ نے پڑھی ہی نہیں، یہ بدعت ہے، یہ فلاں یہ فلاں۔ آج جس ذریعے سے یہ چیزیں لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ جس سوشل میڈیا کے ذریعے اختلافات دن بدن ابھر رہے ہیں، دست و گریباں ہو رہے ہیں، لوگ قسمیں کھا کھا کے جھوٹی سچی روایات کو پیش کر رہے ہیں، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم مسلمانوں کو چھوڑو، غیروں کو دیکھو جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی کلیسا میں، کسی مندر میں، کسی چرچ میں بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ذکر اور فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ نہیں نا، 3 بار سورہ قدر پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو تو لا الہ الا اللہ تو سب کو آتا ہے، 3 بار پڑھ لیں، اور اس 3 بار کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل فرما دیتا ہے، بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، اس کی خوشنودی مل جاتی ہے، قرب خداوندی نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔